تم نے بہت بھونک لیا اپنی مندر میں بیٹھ کر کے، تم پریس کلب آف انڈیا میں بیٹھ کر کے بہت بھونک لیے، کتے آپس میں اپنی گلی میں بہت بھونکتے ہیں۔ میرے اس میسج کو اس ملعون تک پہنچا دیں۔ اگر ذرا برابر بھی دم خم ہے تمہارے اندر، تمہاری ماں نے اگر دودھ پلایا ہے تم کو، تو اب میں مناظرے کا بیٹھ کر کے ٹٹو لوگوں کو لڑاتے رہتے ہیں وہ بھی سن لیں۔ قرآن، اسلام، رسول کی ذات پر حملے کرانے کے لیے زرخرید لوگوں کو بٹھاتے ہیں، وہ بھی سارے نیوز اینکر، یہ پنڈت سب جمع ہو جائے میدان میں، یہ فقیر قادری حاضر ہوگا، ایک بڑی آگ جلائی جائے، آگ لگائی جائے۔ میں اس سے کہتا ہوں میں بھی آگ میں داخل ہوں گا، تو بھی آگ میں داخل ہو جا، جو سلامت رہے گا اس کا دین حق پہچانا جائے۔ میں وہاں آ کر اپنی پریکشا دینے کو تیار ہوں، یہ آ جائے۔ اور میرا ہندوؤں سے انوروھ ہے، جو بھی اس ویڈیو کو دیکھے اسے آگے ضرور بھیجے تاکہ اس کو پتا چلے، بلکہ اس کو نہیں سارے مسلم مولاناؤں کو پتا چلے کہ ہم سناتن کے ماننے والے مرنے کے لیے سدیو تیار رہتے ہیں، اور اگنی تو ہمارا دیوتا ہے، اگنی تو انہی کو جلائے گی، ہمیں تو ایک دن جانا ویسے بھی اگنی میں ہے، تو ہماری کوئی چنتا کی بات نہیں ہے۔ مولانا تیار ہو جا، بتا دے کہاں آنا، رام لیلا میدان دلی کو کہا نا تینے، کب رام لیلا میدان دلی آنا، مجھے تاریخ بتا دیو، میں وہیں پہنچ۔ ہمارے اس ملک کے غیر مسلم بھائیوں کے دلوں میں ایک بے چینی کہ سوامی نرسنگھ آنند نے جو مباہلے کا چیلنج ایکسیپٹ کر لیا ہے، اور مفتی سلمان اظہری دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی طرف سے ایک مباہلے کا چیلنج دیا تھا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اس قدر بے چین اور بے قرار ہو گئے۔ صرف وہی نہیں بلکہ اس وقت پوری دنیا کے مسلمان اور خاص طور پر انڈین مسلمز، دنیا کے ہر مسلمان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت ہے۔ اتنی محبت، ایسا گہرا تعلق، ایسا اٹوٹ رشتہ، اتنا اسٹرانگ کنیکشن ہے کہ کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے محبوب نبی حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو، اور گستاخی بھی ایسی ویسی نہیں، بلکہ جو زبان کو آ گیا وہ کہہ دیا گیا، جو منہ میں آ گیا وہ بک دیا گیا۔ ایسی کوئی بات نہیں کہی گئی جو بات حقیقت پر مبنی ہو، بلکہ جو کچھ کہا گیا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بالکل 100% جھوٹ ہے، 100% غلط ہے۔ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جو کچھ سوشل میڈیا پر سوامی کی طرف سے ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، میں سوامی جی کے ماننے والے دوستوں اور ساتھیوں کو، ان کے ششیوں اور شاگردوں سے بھی یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ ایسا لگتا ہے کہ سوامی نرسنگھ آنند کو کسی نے غلط بتایا ہے، انہوں نے شاید کہیں پر غلط لٹریچر کا مطالعہ کر لیا ہے۔ وہ خود بار بار کہتے رہتے ہیں کہ میں مسلمانوں سے کافی اچھے دوستانہ رکھا کرتا تھا، لیکن میں نے کچھ حالات ایسے دیکھے کہ مجھے اسلام کے خلاف بولنا پڑ رہا ہے۔ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جو کچھ کہا جا رہا وہ ناقابل برداشت ہے۔ آپ اپنا عقل کا دیوالیہ منا لیجئے، کیونکہ ایک ایسی شخصیت جس پر دنیا کے تمام مذہب کے ماننے والے اس بات پر متفق ہے کہ اللہ کے رسول حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی مقدس اور آپ جیسی پاکیزہ اور آپ جیسی حسین، آپ جیسی جمیل شخصیت، آپ جیسے بلند اخلاق والی شخصیت، آپ جیسے کمال والی شخصیت دنیا میں نہیں گزری۔ صرف مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلموں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اور وہ کتاب جو ایک یہودی اسکالر نے، ایک رائٹر نے دنیا کی 100 ایسی محترم شخصیتوں کا ذکر کیا تھا، ان میں سب سے پہلے نمبر پر حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میں محمد رسول اللہ کا نام سب سے پہلے لکھنے پر مجبور ہوں، اس لیے کہ میں نے دنیا میں آپ سے اچھی شخصیت کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
مفتی سلمان اظہری صاحب کو یقیناً دل کی گہرائیوں سے مبارکباد ہے، اور یقیناً ان کے اس جذبے کو دیکھ کر ہم بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں، ہمارا دل بھی موٹیویٹ ہوتا ہے کہ وہ کیسی زبردست شخصیت اور کیسا انہوں نے اقدام کیا ہے، اور یقیناً ان کے دل کا جذبہ اور یقیناً قرآن مجید پر ان کا یقین، اللہ کے رسول سے پناہ محبت اور اسلام کے دفاع اور ڈیفنس میں اپنی جان کو جوخم میں ڈالنے کے لیے تیار ہو جانا، یہ یقیناً اہل ایمان کی علامت ہے۔ اور میں آج اس پلیٹ فارم سے مفتی سلمان اظہری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی ویڈیوز میں یہ کہہ چکے ہیں کہ آپ میرے سپورٹ کے لیے مت آئیے، میری کوئی حیثیت نہیں کہ آپ میرا سپورٹ کرے، میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، اگر آپ کو آنا ہے آگے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر کھڑے ہو جائیں، اللہ کے رسول کی شخصیت پر کھڑے ہو جائیں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج ایک ایسا ایشو چل رہا ہے کہ کافی دنوں سے سوشل میڈیا پر نرسنگ آنند سرسوتی نے بہت ساری گستاخیاں کر دی، بہت ساری بیجا باتیں کہہ دی، ایسی باتیں اور ایسی بکواسات اور ایسی گالیاں اور ایسا گند کہ اگر ہم میں سے کسی کے باپ کو، کسی کی ماں کو کوئی گالی دے دی جائے، کیا ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں برداشت کر سکتے، ہمارے کلیجے پھٹ جائیں گے، ہمارا جگر پارا پارا ہو جائے گا، ہمارے وجود پر لرزہ طاری ہو جائے گا۔ ایک بیٹا اپنے باپ کی بدتمیزی کو سن کر جو کر سکتا ہے، اس کے بس میں جو ہے وہ کرنے کے لیے آگے بڑھ جائے گا، اس کے اندر جتنی طاقت اور قوت ہے وہ لگانے کے لیے آگے بڑھ جائے گا۔ یقیناً ایک بیٹے کی یہ سعادت ہوگی کہ وہ اپنے باپ کے ڈیفنس کے لیے کھڑا ہو جائے۔ کوئی ایسا کان نہیں ہوگا کہ وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو اپنی ماں کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنے باپ کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے کنبے کے لیے کوئی ایسا لفظ سنے جس کے سن کر جگر پارا پارا ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیسے گستاخانہ کلمات کہے گئے اور کیسے آپ کی شان اقدس کو مجروح کرنے کی کوشش کی گئی۔ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس نے پوری زندگی تمام انسانیت کو محبت کا درس دیا تھا، پیار کا درس دیا تھا، انسانیت کا درس دیا تھا، جس نے تمام انسانیت کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر، ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر رہنے کا درس دیا تھا، آج اسی نبی، آج اسی محمد عربی، آج اسی محسن انسانیت، آج اسی پیغمبر اسلام اور آج اسی پوری کائنات کی سب سے حسین اور زبردست شخصیت کے بارے میں ایسے جملے کہے جا رہے ہیں جس کو بولنے کے لیے بھی ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں، جس کو سنانے کے لیے بھی زبان ساتھ دینے کو تیار نہیں، بلکہ جس کا تصور بھی جسم پر رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے کہ میرے محبوب نبی جس نے پوری زندگی چوری کی مخالفت کی، میرے محبوب نبی جس نے قرآن لے کر آیا، قرآن کا پیغام لے کر پوری انسانیت کو یہ بتایا کہ چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹنے کا قرآن حکم دیتا ہے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، کہ اگر اسلامی لا لاگو ہو جائے، اپلائی ہو جائے تو کوئی ایسا چور نہیں بچے گا جو چوری بھی کرے گا اس کے ہاتھ باقی بھی رہے گے۔ وہ میرے نبی جس نے معاشرے سے چوری کو ختم کر دیا، وہ میرے نبی جس نے معاشرے سے لوٹ مار کو ختم کر دیا، وہ پوری انسانیت کے رہبر جس نے معاشرے سے لڑائی جھگڑے اور دنگا فساد اور لوٹ مار کا خاتمہ کر دیا تھا، آج اسی نبی کی طرف ایسے گندے الفاظ کی نسبت کرتا ہے یہ سوامی، ہم کیسے برداشت کر پائیں گے؟